نحمدہ۔ آج کی اس نشست کے اندر وسوسوں سے متعلق چند گزارشات ہیں، تو وہ احادیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا جو وسوسوں سے متعلق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ جو ہے وہ انسان کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور نیکیوں کا حکم کرتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بری باتوں کا حکم کرتا ہے، برائیوں کا حکم کرتا ہے۔ فرشتہ جو انسان کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے، اور جو شیطان جو انسان کو بری باتوں کا حکم کرتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو وسوسے جو ہیں وہ انسان کے اندر آتے رہتے ہیں، اور طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، گندے وسوسے، خراب وسوسے، سب طرح کے آتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی پیش آتی تھیں۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور سوال بھی کیا، جیسے کہ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے متعلق۔ یہ کہ صحابہ کرام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به۔ صحابہ کرام نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم میں سے ہر ایک اس کو زبان پہ لانا بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت بھاری اور بہت بڑا سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں زبان پہ آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ اوقد وجدتموہ، کیا واقعی ایسے ہی تم پاتے ہو؟ تو صحابہ نے جو ہے وہ عرض کیا قالوا نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہم ایسا پاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ تو جو ہے وہ صریح ایمان کی علامت ہے، کہ انسان جیسے ایک مال کا ڈاکو ہوتا ہے تو وہ وہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور ایک ہے ایمان کا ڈاکو، وہ ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے ایمان کا ڈاکو جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے وہیں آئے گا جہاں پر وہ جس کے دل میں ایمان دیکھتا ہے تو وہیں ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ ایمان جو ہے اس کے دل سے جو ہے وہ نکل جائے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمامۃ احب الی من ان اتکلم به، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر ایسی باتیں پاتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ اس بات کو میں زبان پر لے کر آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس خیالات کو جو ہے وسوسے کی حد تک رکھا، یعنی اس کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کو وسوسہ بنا دیا۔ تو بہرحال یہ وسوسے آتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی الشیطان احدکم، کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور فیقول، وہ کہتا ہے کہ من خلق کذا من خلق کذا، کہ فلاں چیز کو جو ہے کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے من خلق ربک، کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْتَهِ، اور کوشش کرے کہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال ہمیں آپ سب نے طریقہ بھی بتایا اس سے بچنے کا، جو ہے ایک طریقہ یہ بتایا کہ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جو ہے اللہ کی پناہ میں ہو، کہ شیطان جو ہے وہ سب کے پاس آتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہو، تو شیطان جو اس کے پاس آتا ہے اس کو کچو کے مارتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے شیطان وہ بچہ جو ہے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے،
پیدائش کے وقت، تو اس کی جو چیخنا چلانا ہوگا وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کو چھوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو شیطان نہیں چھوتا، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. ان دو شخصیتوں کو پیدائش کے وقت شیطان نے نہیں چھوا، کیونکہ ان کی والدہ نے جو ہے یہ دعا مانگی تھی اور ان دونوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیا. انی اعیذھا بک وذرھیہا من الشیطان الرجیم. ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری پناہ دیتی ہوں مریم کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے. تو ان دو شخصیتوں کو پیدائش کے وقت ان کے پاس شیطان نہیں آیا اور نہ ان کو چھوا. تو بہرحال جو ہے یہ شیطان جو ہے وسوسے طرح طرح کے انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور یہ کون سا وسوسہ جو ہے قابل مواخذہ ہے اور کون سا وسوسہ قابل مواخذہ نہیں ہے، یعنی کس وسوسے پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور کس وسوسے پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی، اس کی بھی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے جو میری امت کے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اللہ نے وہ معاف کر دیے. ما لم تعمل به، جب تک کہ اس پہ عمل نہ کرے یا اس کو اپنی زبان پہ نہ لائے. تو اسی وجہ سے جب تک آدمی اس وسوسوں پر عمل نہ کرے، اس کو زبان پہ نہ لائے، کہ اللہ کی طرف سے قابل مواخذہ نہیں ہے، پکڑ کیا نہیں ہے. لیکن اگر ان وسوسے آ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہا ہے یا اس کو زبان پہ لے آیا اس برائی کو جو دل کے اندر آئی، تو پھر یہ قابل مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہوگی. تو اس وجہ سے آدمی جب وسوسے آئے تو اس کی طرف دھیان نہ دے، توجہ دے، اور جو ہے وہ باقاعدہ ایک صورت ہے جو قرآن میں سب سے آخری صورت ہے، وہ اسی وسوسوں سے متعلق ہے. ان وسوسوں سے بچنے کی جو ہے اس صورت میں ترغیب ہے کہ وہ آدمی جس اس صورت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس وسوسوں سے اس کی حفاظت کر دے گا. اور وہ کون سی ہے؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس میں باقاعدہ ہی ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ میں وسواس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ وسواس کون ہے؟ یہ وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو بہرحال یہ آدمی جو ہے جب بھی وسوسے آئیں تو ان دو صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے. صبح بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے وسوسوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور باقی وسوسوں کی تو مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر میں جو ہے وہ کھڑکی کھول لے تو اس میں سے جو ہے دھول مٹی بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے، سبھی چیزیں آتی ہیں. تو اس طریقے سے انسان کے دل کے اندر جو ہے برے خیالات بھی آ جاتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو لہذا وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. بس یہ کہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کو ان وسوسوں دل کے اندر لائے نہیں، جیسے آ جائیں تو لہذا ان کی طرف دھیان و توجہ نہ دے. تو جیسے ہمارے سامنے حدیثیں آ گئی تو یہ کوئی قابل مواخذہ نہیں ہے، اور آدمی جو ہے ان سے اللہ کی پناہ لے لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور اس طریقے سے وسوسے کی ایک قسم جو ہے شکوک و شبہات بھی ہے، کہ انسان کے اندر شکوک و شبہات آتے ہیں. کبھی اپنے اوپر بھی شک و شبہ ہوتا ہے، کبھی دوسروں کے اوپر آدمی شک و شبہ کرتا رہتا ہے اور جو ہے تجسس کرتا ہے، ٹو لگاتا ہے. یہ بھی وسوسوں کی قسم ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے آتی ہے کہ آدمی جو ہے دوسروں کی اپنی بیویوں پر شک کر رہا ہے، اپنی بیویوں پر شبہ کر رہا ہے. تو یہ سب شیطان کی وسوسوں کے اندر داخل ہے. تو یہ شک اور شبہ کرنا یہ ناجائز ہے، اور جو ہے یہ بدگمانی جو ہے یہ حرام ہے. قرآن مجید میں کسی کے متعلق بدگمان کرنا حرام قرار دیا ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بدگمانی حرام. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کی جو ہے ٹو نہ لگاؤ، اس کے پیچھے نہ پڑو کہ وہ جو ہے اس کی تجسس کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ. تجسس کرو وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہی ہے. تو ایسی ٹو لگانا اور کچھ بات کرنا یہ جو ہے ناجائز. اچھا گمان رکھنا چاہیے، مثبت سوچ رکھنی چاہیے، منفی سوچ نہ رکھے. آدمی اپنی بیوی کے متعلق یا کسی کے متعلق منفی سوچیں نہ رکھیں کہ جو ہے نا یہ جو ہے غلط سوچیں رکھ رہا ہے، اس کے
کے متعلق گدھا مان کر رہے گناہ کام ہے. آدمی اپنے دل کو پاک و صاف کرے. اگر اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں تو یہ صورتوں کا آدمی کا ورد کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, تو یہ دل صاف ہو جائیں گے. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی, اور وہ بھی بتا دیتا ہوں کس موقع پہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. اور آپ حدیث اس موقع پہ بیان فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے آئی. جب وہ مل کر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے. تو اور اندھیرا تھا, رات کا ٹائم تھا, تو آپ نے جو ہے سامنے سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے, تو ان کو دیکھا تو آپ نے فوراً ان کو ٹھہرایا اور ان سے جو ہے یہ فرمایا کہ یہ میری زوجہ محترمہ صفیہ ہیں. تو وہ صحابی بکمال ادب کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ, یعنی یہ ہم کیسے خیال کر سکتے ہیں, کوئی ہمارے دل میں کوئی بدگمانی تو پیدا نہیں ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم, کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ذات کی کہیں شیطان کو وسوسہ پیدا کر دے, کوئی بدگمانی پیدا نہ کر دے, اس وجہ سے میں نے وضاحت کی. تو اس حدیث بھی جو ہے پتہ چل گیا کہ یہ شیطان جو ہے انسان کو وسوسے بھی ڈال دیتا ہے, برے برے خیالات ڈال دیتا ہے. یہ قابل معاوضہ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے, بس یہ کہ آدمی جو ہے وہ جو ہے اپنے جان بوجھ کر انسان کے خلاف نہ لائے اور کوئی عمل پیرا ہو اور بڑھیا کرے. باقی جو ہے ادھر ادھر بھی وسوسے ڈال دیتا ہے. ابھی وضو کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ فلاں کونی جو ہے کچھ شک رہ گئی, فلاں ٹکنا شک رہ گیا, تو یہ بھی بسا اوقات جو ہے شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. آدمی اس کی طرف بھی دھیان و توجہ نہ کرے, اچھی طرح دھو لے, پھر وسوسہ آئے تو چھوڑ دے. نماز کے اندر بھی وسوسے ڈال دیتا ہے, رکعتوں میں بھول دیتا ہے, کبھی جو ہے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تو نے 3 پڑھی ہے, 4 پڑھی ہے, 5 پڑھی ہے, یہ سورت پڑھی. تو یہ طرح طرح کے وسوسے نماز میں بھی آتے ہیں. اس طرح کے شیطان کا باقاعدہ نام ہے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کا نام ہے خنزب, کہ یہ نماز کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو اس میں بھی آدمی جو ہے وہ کوئی جو ہے دھیان نہ دے, اچھی طرح نماز پڑھے, بعد میں جو وسوسے آئیں تو وہ یہ کہہ دے کہ اچھا میں نے نماز اچھی مکمل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں یہ کہہ دو کہ جو ہے اچھا میں نے نماز مکمل نہیں کی, تو لہذا جو ہے شان دور ہو جائے گا. تو بہرحال جو ہے اس طرح کے ہر عبادتوں میں بھی وسوسے آتے ہیں, اور آدمی اسی طرف دھیان نہ دے, تو یہ صرف محض وسوسے ہوتے ہیں. اور اللہ کی پناہ مانگے, اور قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور لا حول ولا قوت الا باللہ, ان کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام وسوسوں سے جو ہے حفاظت فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.